فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح انتہائی خوبصورت اور انتہائی مستند کتاب اس کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا نام ہے انوار امامت۔ انوار امامت کے نیچے لکھا ہے پہلے صفحے پہ ترجمہ، اور ساتھ ہی لکھا ہے حدیقۃ الشیعہ۔ اور مزید جانتے ہیں تالیف فقیہ محقق ربانی دانشمند بزرگ احمد بن محمد المعروف مقدس اردبیلی، مترجم مولانا سید علی حسن اختر صاحب امروی۔ آئیے اب اگلے صفحے پر تفصیلات پڑھتے ہیں۔ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ تاریخ اشاعت 1 محرم 1402 ہجری، ناشر رضوی بک ایجنسی، مصنف مقدس اردبیلی رحم اللہ، مترجم مولانا سید علی حسن اختر امروہوی، کتبہ سید محمد عسکری زیدی نادم ایرانیانی، اور اس کے بعد لکھا ہے مطبوعہ سندھ آفس پریس کراچی۔ اگلے صفحے پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے جو کہ مترجم مولانا سید علی حسن اختر امروی کی ہے، اور وہاں پر اس کے ساتھ ہی نیچے ان کا ایک شعر لکھا ہے، لاجواب شعر ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لائیں گے شمس و قمر کیا خاک اختر کا جواب، لائیں گے شمس و قمر کیا خاک اختر کا جواب، خاک ہے اختر مگر ہے خاک پائے بوتراب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگلے صفحے پر فرمان رسول کے عنوان سے فرمان ہے کہ ترجمہ اس کا ہے کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو نہ پہچانا، وہ کفر کی موت مرا۔ اور اسی فرمان رسول کے حوالے سے اختر امروی صاحب کا یہاں پر شعر ہے جو کہ مترجم ہے۔ ان کا شعر ہے قطع تاریخ ترجمہ، کہ کر لو حاصل پہلے عرفان امام، کر لو حاصل پہلے عرفان امام، موت گر چاہو جہالت کی نہ ہو، مل نہیں سکتی ہے جنت جس کو یاں، معرفت اول امامت کی نہ ہو۔ اور اس کے نیچے لکھا ہے 1400 ہجری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اور آئیے اگلے صفحے پر بڑا بڑا لکھا ہے قطع تاریخ کتاب حاضہ۔ آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اس کتاب کے حوالے سے جو قطع لکھا ہے کہ اسلام کا حاصل ہے یہ دین کی قیادت ہے، اسلام کا حاصل ہے یہ دین کی قیادت ہے، عرفان امامت پر موقوف عبادت ہے، عرفان امامت پر موقوف عبادت ہے، دنیا بھی قائم ہے اس نور کے صدقے میں، دنیا ابھی قائم ہے اس نور کے صدقے میں، انوار امامت کی کیا کم یہ عنایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں فہرست۔ اس سے پہلے کہ ہم فہرست
کو پڑھنے کا آغاز کریں۔ آئیے میں یہ بتاتی چلوں کہ اس کتاب کے ٹوٹل 254 پیجز ہیں، لیکن باریک لکھا ہوا ہے تو یقیناً ٹائم لگے گا، لیکن بہت ہم توجہ سے اور بہت شوق سے پڑھتے جائیں گے اور بہت کچھ جانتے جائیں گے۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں فہرست۔ اس میں سب سے پہلے ہے پیش لفظ صفحہ 6 پر، مقدمہ صفحہ 8 پر، اسماء کتب اہل سنت صفحہ 12، دلیل حصر ہے سوادرے 14 نمبر صفحے پر ہے، مقدمہ کتاب 13 پیج پر ہے، حقیقت امام 14 پر ہے، ضرورت امام، اور ساتھ ہی لکھا ہے در بیان امیر المومنین علیہ السلام پیج 16 پر۔ 9 نمبر پہ جو اب یہاں پر یہ عنوان ہے، یہ ہے نسب امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام پیج 16 پر۔ پھر ہے 10 نمبر پہ ہے القاب و کنیت امیر المومنین علی علیہ السلام پیج 17، اور ولادت امیر المومنین علیہ السلام پیج 18۔ اس کے بعد عنوان آیا ہے باب اول، کہ جس میں 12 فصلیں ہیں۔ سب سے پہلے اب یہاں لکھا ہے فصل اول، امامت ریاست عامہ، یہ پیج ہم 19 پر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے لائن پہ ہم آ گئے ہیں جہاں پہ لکھا ہے فصل دوم، افضلیت، پیج 20۔ فصل سوم، طریقہ تعین امام، پیج 21۔ فصل چہارم، امام برحق، 12 دلائل، پیج 22 پر۔ آیات قرآنی مسلمہ بین الفریقین، اور 57 آیات میں وضاحت، پیج 25 پر۔ پھر ہے چند ضروری معروضات، ساتھ ہی لکھا ہے کہ 24 احادیث میں وضاحت، پیج 65 پر۔ آگے چلتے ہیں فصل پنجم، در فضیلت، پیج 82۔ فضیلت اول، فضیلت دوم، اور فضیلت اول کے آگے تو کوئی پیج نہیں لکھا ہوا۔ فضیلت دوم ہے زہد، پیج 83 پر۔ فضیلت سوم عبادت، پیج 83 پر۔ فضیلت چہارم حلم، پیج 84 پر۔ فضیلت پنجم سخاوت، فضیلت ششم شجاعت، فضیلت ہفتم قبولیت دعا، پیج 85۔ پھر ہے پیج 86 پر فضیلت ہشتم خبر غیب۔ پھر ہے نیکسٹ ہے فضیلت نہم جہاد، 87 پیج ہے۔ شرافت نسب، یہ بھی 87 پیج پر ہے۔ اور اس کے بعد ہے فصل لکھا ہے بعض یازدہم، بعض معجزات، قضایا در حیات، اور یہ ہیں ہم پڑھیں گے پیج 90 پر۔ اس کے بعد معجزہ بسات 92 پر، اور پھر ہے معجزہ زندہ شدن مقتول 93 پیج پر۔ اور اس کے بعد 93 پیج سے لے کر 98 پیج تک جو یہاں پر لکھا ہے وہ ہیں معجزہ دیگر، تو یہاں پر ٹوٹل 8 معجزات ہم پڑھیں گے۔ پھر آگے چلتے ہیں معجزہ از زبان خلیفہ ہارون، پیج 99۔ قضایائے امیر المومنین علیہ السلام، پیج 100۔ قضایائے خلافت ثانی، پیج 101۔ پھر ہے قضیہ دیگر، اور یہاں پر یہ قضیہ دیگر ہیں، یہ کل 4 ہیں جو کہ پیج 102 پہ ہم پڑھیں گے، اور 102 سے لے کر ہم 104 تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد فصل 12 آ گئی ہے پیج 105 پر، اور اس کے بارے میں تفصیلات لکھی ہیں کہ ذکر اعداد و اوصیاء اور سید الانبیاء علیہ السلام۔ پھر ہے نیکسٹ ہے امام 12 ہی کیوں ہیں، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، پیج 106 پہ پڑھیں گے۔ واقع ابن ملجم پڑھیں گے 109 پر۔ ذکر امام دوم 109۔ مختصر حالات و معجزات، ذکر امام سوم 114۔ مختصر حالات و معجزات، ذکر امام چہارم 120 پیج پر۔ مختصر حالات و معجزات، ذکر امام پنجم 127 پیج پر۔ پھر ذکر امام ششم 135 پیج پر، اور اس کے بعد ذکر امام ہفتم 149 پیج پر۔ پھر ہے ذکر امام ہشتم 162 پیج پر۔ پھر ہے ذکر امام نہم پیج 180 پر،
اور ذکر امام دہم 190 پیج پر، ذکر امام یازدہم 199 پیج پر، ذکر امام دوازدہم 209 پیج پر، اور اس کے بعد علامات ظہور امام علیہ السلام 232 پیج پر. پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے علامات دجال 234 پیج پر، اور 240 پیج پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں در بلاد، اوپر لکھا ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے صاحب زمان علیہ السلام. اور پھر اس کے بعد چند نکات ہیں جو کہ 245 پیج پر ہیں، اور آخر میں 250 پیج ہے جہاں پہ ہم پڑھیں گے دعائے مخصوص فرمودہ حضرت صاحب الزماں برائے مومنہ. اور یوں یہاں پر یہ ہم نے تمام ترتیب پڑھ لی، نمبر شمار بھی آپ تک پہنچائے فہرست کے. اور اسی صفحے پر یعنی ہم پیج 5 پر پہنچ گئے ہیں. یہاں پر نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ تصدیق صحت متن آیات قرآنی، ساتھ ہی نیچے لکھا ہے کتاب انوار امامت. میں نے کتاب حاضہ میں آیات قرآنی کو حرفاً حرفاً پورے غور و خوض سے نہ صرف دیکھا بلکہ پڑھا بھی. میں تصدیق کرتا ہوں کہ ان آیات میں کوئی کمی و بیشی اور کتابت میں کوئی غلطی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. نام لکھا ہے حافظ محمد یاسین، بریکٹ میں لکھا ہے سند یافتہ، امام نایاب مسجد، جامع مسجد، ڈاک خانہ نمبر 1، لیاقت آباد، کراچی، پاکستان. اور اب آئیے پیج نمبر 6 پر ہم آ گئے. لکھا ہے، ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیش لفظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جو بڑی گراں بہا اور قیمتی ہیں، خدا کی کتاب اور میری اطرت. اگر تم نے ان دونوں کی پیروی کی تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تم کبھی قیامت تک گمراہ نہ ہوگے. یہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے جو سوائے وحی کے اپنی خواہش نفس سے بات ہی نہیں کرتا. حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت فریضہ اسلام ہے اور ذریعہ نجات. یہ اس نجات کے حاصل ہو جانے کے بعد اگر پیروان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر اپنی زندگی میں قبل رخصت کوئی کتاب جس میں ذکر قرآن ہو اور کوئی اولاد جو پیرو کل ایمان ہو چھوڑ جائیں تو پھر راہ نجات آسان سے آسان تر نظر آئے گی. بنا بری ہم نے حسب استطاعت چند کتابیں، فاطمہ کا چاند، ذکر معصوم، خطبات راشدہ، حدیث قصہ منظوم، ترجمہ خروج مختار رحم اللہ، اپنے جویائے حق ذہین طلباء اور طالبات کے لیے پیش کر کے اپنے اور اپنے حق پسند نوجوانوں کے لیے نجات کا ایک راستہ نکالا تھا کہ ایک کتاب علم کا باب انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے علم کا باب نظر سے گزری. حدیقۃ الشیعہ حصہ دوم. یہ کتاب اس عابد و زاہد عالم جلیل کی تصنیفات سے ہے کہ جس کے تقدس اور تقوی نے ان کو مقدس اردبیلی بنا دیا. بے اختیار دل چاہا کہ اس کا ترجمہ کر کے اپنے اردو داں طبقے کو ان جواہرات علمی سے روشناس کرایا جائے، مگر مزمحل ہو گئے. قوا غالب، قاف واو اور چھوٹی اے کے اوپر کھڑا الف ہے. پھر لکھا ہے کہ اب عناصر میں اعتدال کہاں، نہ ہاتھ میں قوت نہ آنکھ میں روشنی. 84 سال کی عمر کے حوصلہ شکن تصور نے بڑھ کر پکارا کہ این خیال است و محال است و جنون، مگر ایمانی جنون نے اور سفر آخرت کی قربت کے خیال نے، معزز احباب کے اصرار نے، بالخصوص مجسمہ ایمانی میرے کرم فرما خان بہادر حاجی سید نیاز احمد صاحب قبلہ کی مسلسل ہمت افزائی نے ہمت بڑھائی، اور بحمدللہ کتاب ترجمہ مذکورہ 2-3 ماہ میں تکمیل پا گیا. مصنف کتاب مقدس اردبیلی کی سوانح حیات دیباچہ کتاب میں جو حیران کن تحریر ہے اس کا اقتباساً چند جملوں کا ترجمہ کیا گیا ہے جس سے موصوف کے تقدس کا کچھ اندازہ ہو سکے.
ہو سکے گا۔ اس کتاب میں صرف امامت کا بیان ہے۔ کتاب تقریباً 800 صفحات پر مشتمل ہے۔ ہم نے تقریباً 500 صفحات کو کہ جن میں معاندین آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متائن، تصوف کے طویل مباحث اور مخالفین کے فرسودہ اعتراضات اور ان کے دندان شکن جوابات ہیں، بنظر رواداری نظر انداز کر کے ترجمہ مناظرانہ رنگ سے پاک رکھا، اور تاکہ ہر مکتب فکر و خیال کے لیے یہ کتاب مفید ثابت ہو سکے۔ اس ترجمے میں حقیقت امام علیہ السلام، ضرورت وجود امام علیہ السلام اور امام اول تا آخر الزماں علیہ السلام اور تقریباً 70 آیات قرآنی، اتنی ہی احادیث ائمہ اثنا عشر کی سوانح حیات اور ان کے مختصر معجزات کا جس قدر بھی ذکر ہوا ہے وہ سب کا سب علماء کبار اہل سنت اور ان کی مستند کتابوں سے لیا گیا ہے، جو اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ خداوند عالم اس ناچیز کی اس ادنا خدمت کو بحق محمد وآل محمد علیہ السلام قبول فرمائے، آمین۔ آخر میں قارئین کرام سے عاجزانہ درخواست ہے کہ میرے فرزند ارجمند سید حسن اختر مرحوم اور میرے والدین کی روح پرفتوح کو ایک سورہ فاتحہ کا ثواب بخش کر مجھ پر احسان عظیم فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ اور احقر الزمن علی حسن اختر۔ آئیے، یہ 7 پیج پہ ہم نے مکمل کیا اور اب ہم پیج 8 پر مقدمہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی لکھا ہے ترجمہ، یعنی مقدمے کا ترجمہ ہے۔ از قلم حقیقت رقم آقائے حسین فشاہی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ از قلم حقیقت رقم آقائے حسین فشاہی۔ لکھا ہے کہ شیخ جلیل عالم ربانی احمد بن محمد اردبیلی المعروف مقدس اردبیلی فخر علماء امامیہ اور مقدس ترین اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ آپ اپنے وطن شہر اردبیل میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت معلوم نہیں۔ تاریخ وفات ماہ صفر 993 ہجری ہے۔ ایوان طلائی دربار امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف میں مدفون ہوئے۔ آپ کا مقام علمی ازہر من الشمس ہے۔ آپ کا مقام علمی ازہر من الشمس ہے، محتاج تعارف نہیں۔ تقدس اور پرہیزگاری میں آپ اس مقام پر ہیں کہ اگر کسی کو تقوی اور پرہیزگاری میں مثال دینی ہو تو آپ سے دی جاتی ہے۔ آپ تقدس و تقوی میں اس طرح مشہور ہیں جس طرح خاتم الانبیاء علیہ السلام اخلاق و کرامت میں، رستم شجاعت میں، حاتم سخاوت میں اور نوشیرواں عدالت میں ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی کتاب بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ مقدس اردبیلی جیسا مقدس متقدمین اور متاخرین میں نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ آپ ان مقدس ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کو بارہا امام زمانہ علیہ السلام سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا ہے۔ آپ کا جب تک کربلائے معلیٰ قیام رہا، کبھی بول اور براز بریکٹ میں لکھا ہے پیشاب پخانہ اس سرزمین پر نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ بلکہ 4 فرسخ باہر جا کر رفع حاجت فرماتے تھے، اور آپ اپنی سواری کے مخصوص خچر کو کبھی مارتے بھی نہ تھے۔ دوران سفر کبھی سوار اور کبھی پیدل چلتے تھے۔ خچر اگر راستے میں کسی چراگاہ کی طرف مائل ہوتا تو منع نہ فرماتے اور مار کر کبھی نہ چلاتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب ایران میں مسجد شاہ اصفہان تیار اور مکمل ہو گئی تو شاہ عباس نے، کیونکہ وہ مقدس اردبیلی کے معتقدین میں سے تھا، تو مقدس اردبیلی کو ایران بلانے کے لیے شیخ بہائی اور چند علماء ایران کو نجف اشرف بھیجا تاکہ اس مسجد کا امام جمعہ و جماعت ان کو قرار دیا جائے۔ مقدس اردبیلی رحم اللہ ان علماء کے اصرار پر رضامند ہو گئے اور اپنے اسی کمزور خچر پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ خچر بہت آہستہ آہستہ
چل رہا تھا اور مقدس اردبیلی رحم اللہ کبھی کبھی خچر سے اتر کر اس کو آرام دینے کی نیت سے پیدل بھی چلتے تھے۔ شیخ بہائی نے کہا کہ اس صورت سے ایران پہنچنا بہت مشکل ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ انصاف کی یہی صورت ہے۔ اتفاقاً راستے میں ایک چراگاہ کی طرف خچر حسب عادت مائل ہوا اور مقدس اردبیلی مانے نہ ہوئے تو شیخ بہائی نے خچر کو چلانے کے لیے پیچھے سے ایک تازیانہ خچر کے مار دیا۔ یہ دیکھ کر آپ نے خچر کا رخ نجف اشرف کی طرف موڑ دیا اور فرمایا کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر میرے خچر کو تنبیہ کی، حالانکہ آپ عالم ہیں، پھر وہاں کے عام لوگ تو بڑے ظالم ہوں گے، لہٰذا میرا ایسے ملک میں جانا ناممکن ہے، اور نجف اشرف واپس آ گئے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے، صاحب روضۃ الحیات نے اپنی کتاب انوار النعمانیہ، کتاب کا نام دوبارہ پڑھتی ہوں، انوار النعمانیہ میں واقع ذیل تحریر فرمایا ہے کہ مقدس اردبیلی رحم اللہ کے ایک شاگرد جو صحن اقدس امیر المومنین علیہ السلام کے ایک حجرے میں قیام پذیر تھے، کہتے ہیں کہ ایک شب مصروف مطالعہ تھا، رات زیادہ گزر گئی تھی، احساس خستگی حجرے سے باہر لائی، تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص حرم اقدس امیر المومنین علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس خیال سے کہ شاید چور ہے، حرم سے قندیل حرم نہ چرا لے، دبے پاؤں پیچھے ہو لیا۔ جب وہ در حرم پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حرم کے دروازے کا قفل کھل کر نیچے گرا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ یہ شخص آگے بڑھا، زری اقدس کے قریب پہنچ کر سلام کیا اور زری سے جواب سلام آیا۔ اب آواز سے میں نے پہچانا کہ یہ تو استاد مقدس اردبیلی ہیں۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ جیسے دو شخص باہم ہم کلام ہوں۔ پھر اس کے بعد مقدس اردبیلی حرم سے نکلے اور مسجد کوفہ کا رخ کیا۔ میں بھی ان کی تنہائی کا خیال کر کے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ مقدس اردبیلی مسجد کوفہ پہنچے اور قریب محراب کھڑے ہو کر پھر کسی سے باتیں کرنے لگے اور پھر واپس آئے۔ جب قریب نجف اشرف پہنچے تو میں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور قریب پہنچ کر درخواست کی کہ نجف اور کوفے میں جس سے آپ گفتگو فرما رہے تھے، براہ کرم و برائے خدا مجھ پر آپ ظاہر فرما دیں۔ تو مقدس اردبیلی رحم اللہ نے میری طرف غور سے دیکھا اور فرمایا، میر فیض الدین تفرسی، اگر تم وعدہ کرو کہ میری زندگی تک یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کرو گے تو مطلع کیا جا سکتا ہے۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مسئلے میں متفکر تھا، پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب چاہا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ مقدس، تمہیں معلوم نہیں کہ آج امام زمانہ علیہ السلام کا دن کوفے کی مسجد میں آمد کا مخصوص ہے، لہٰذا وہاں جاؤ۔ چنانچہ وہاں پہنچا اور بعد استفسار مسئلہ مطمئن آیا۔ پھر لکھا ہے کہ اگلے پیراگراف میں کہ ایک سال کوفے میں سخت قحط پڑ گیا۔ مقدس اردبیلی نے اپنا تمام آذوقہ فقراء اور غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے واسطے صرف ایک وقت کے کھانے کے بعد کے حوالے سے بقدر باقی رکھا۔ زوجہ سخت ناراض ہوئیں کہ بچے اب کل بھیک مانگ کر کھائیں گے، اب بتلاؤ کل کیا ہوگا۔ مقدس اردبیلی خاموش مسجد کوفہ اعتکاف میں جا بیٹھے۔ اتنے میں ایک شخص دروازے پر آیا، صاحب خانہ کو آواز دی اور پھر نہایت صاف ستھرے گندم کچھ پاک آٹا دے کر کہا کہ یہ مسجد کوفہ میں اعتکاف میں بیٹھنے والے نے بھیجا ہے۔ زوجہ نے خوشی خوشی کھانا تیار کیا۔ جب مقدس اردبیلی مسجد سے واپس آئے تو ان کے سامنے لا کر رکھا۔ آپ نے زوجہ سے پوچھا کہ آٹا کہاں سے آیا؟ زوجہ نے حال بتلایا تو آپ نے شکر خدا
ادا کیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بہت مشابہ ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ صحن نجف اشرف کے کنویں میں پانی کے لیے آپ نے ڈول ڈالا۔ جب اسے نکالا تو دیکھا کہ ڈول میں پانی کے بجائے اشرفی اور دینارے کثیر ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے ڈول کو کنویں میں الٹ دیا اور کہا، پالنے والے، اردبیلی کو پانی کی ضرورت ہے، نہ کہ اشرفی اور دینار کی، اور دوبارہ ڈول کنویں میں ڈال کر پانی حاصل کر لیا۔ مقدس اردبیلی کا خود بیان ہے کہ ایک روز میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری طرف اشارہ کر کے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود دریافت کر لو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میرا نام احمد ہے، باپ کا نام محمد، وطن اردبیل ہے، فلاں محلہ فلاں مکان میں رہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے صرف تمہارا نام دریافت کیا تھا، اس لمبی چوڑی تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، خداوند عالم نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے اس وقت کیوں اس قدر لمبا چوڑا تفصیلی جواب دیا کہ یہ عصا ہے، اس پر میں تکیہ کرتا ہوں، بھیڑیں چراتا ہوں اور اس سے ان کے واسطے درختوں سے پتے بھی جھاڑتا ہوں؟ تو یہ تو آپ ہی کا سکھلایا ہوا سبق تھا جس کو میں نے دہرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مقدس اردبیلی کے اس تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے ایک دوست نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ نہایت زرق برق لباس میں مقدس اردبیلی دروازہ حرم امیر المومنین علیہ السلام سے باہر نکل رہے ہیں۔ پوچھا کہ مقدس اردبیلی، وہ کیا چیز تھی جس نے تم کو اس مقام پر پہنچایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اعمال اس مقام کے لائق ہرگز نہیں تھے، مگر صرف بریکٹ میں لکھا ہے اشارہ قبر امیر المومنین علیہ السلام کی طرف کر کے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہے کہ صرف یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا کہ اشارہ قبر امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مگر صرف ان صاحب قبر کی محبت نے اس درجے پر پہنچایا ہے۔ مقدس اردبیلی رحم اللہ کے شاگردوں میں اکثر مجتہد اور صاحب فتویٰ ہوئے ہیں۔ آپ کی تصانیف میں سے کچھ کتابیں یہ ہیں: حاشیہ شرح تجرید قوشنجی، قاف واو شین جیم چھوٹی قوشجی۔ دوسرے نمبر پہ حاشیہ شرح مختصر الاصول ازدی۔ تیسری ہے استیناس عربی در علم کلام، الف سین تے یہ نون الف سین۔ یہ جی آپ کو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ چوتھے نمبر پہ ہے اثبات واجب و اصول دین۔ پانچویں نمبر پہ ہے زبدۃ البیان، اب یہ بے بھی ہو سکتا ہے اور ہے بھی ہو سکتا ہے، زہدۃ البیان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت باریک لکھا ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہے الخراجیہ، اور ساتویں نمبر پہ ہے مجمع الفائدہ والبرہان، اور آٹھویں نمبر پہ کتاب حدیقۃ الشیعہ، اور ساتھ میں نیچے لکھی ہے آخری لائن یہاں پہ کہ ترجمہ مقدمہ بخوف طوالت ختم کیا جاتا ہے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ طاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہاں پہ ہم پیج 11 پر یہ مکمل ہم نے کر دیا مقدمہ، اور پھر اب ہم چلتے ہیں پیج 12 پر جہاں پر آغاز ہو گیا ہے کہ بے شمار اور لامتناہی حمد اس خالق یگانہ اور صانع فرزانہ کی کہ جس نے حدیقہ صنعت کے ہر ورق میں اور گلزار عالم کی ہر پتی میں اپنی صفت جلیل اور اپنی وحدت کی دلیل کو اس طرح سمو دیا ہے کہ عقلاء کی بصیرت و باصرہ اس کی حقیقت میں حیران اور اقرار وحدت پر بدل
پر ایمان ہیں اور ہزاروں درود اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہم السلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور پھر یہاں لکھا ہے ان پر صلوات و آئمہ الی یوم القیامہ۔ پھر لکھا ہے اما بعد، کیونکہ کتاب حدیقۃ الشیعہ حصہ اول میں اپنے آباء و اجداد کے مختصر ذکر کے بعد سرور کائنات فخر موجودات کا تذکرہ تھا جو اختتام تک پہنچا، لہٰذا حدیقۃ الشیعہ حصہ دوم کو ہم ذکر امامت سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ حصہ اول میں ہم نے اس کا خیال رکھا ہے کہ ہر مسئلے کی دلیل زیادہ تر کتب اہل سنت سے ہو تاکہ وجہ اختلاف باقی نہ رہے۔ اسی طرح حصہ دوم میں بھی اکثر و بیشتر مسائل کے دلائل انہی کی کتابوں سے ہوں گے، جن کے نام درج ذیل ہیں: صحیح مسلم، صحیح بخاری، جمع بین الصحیحین، مشکوات الابرار، مسند احمد حنبل، کتاب اخطب الخطبہ، کتاب فصول المہمہ فی معرفت الائمہ، تصنیف نور الدین علی بن محمد بن احمد مالکی، کتاب کشف الغمہ کے از تصانیف وزیر سعید علی بن عیسیٰ ازبلی۔ پھر یہاں پہ چھوٹا سا ایک ڈیش ہے، پھر لکھا ہے احیاء العلوم، جو علماء اہل سنت کی بہترین تصانیف سے ہے، تفسیر کشاف زمخشری، تفسیر نیشاپوری، تفسیر کبیر فخر رازی، اور جو کتب شیعہ سے نقل کیا ہے وہ سب احادیث ہیں جو مسلمہ فریقین ہیں۔ ہمارا مقصد اس کتاب کی تحریر سے صرف فضائل و مناقب امیر المومنین علیہ السلام ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ آئیے اگلے پیراگراف کی جانب۔ لکھا ہے کتاب مناقب ائمہ طاہرین میں تحریر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ خدائے تعالیٰ نے میرے برادر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو وہ فضائل اور کمالات عطا فرمائے کہ جن کا تمام انسان مل کر شمار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص ذکر کرے کسی مجلس میں آپ کے فضائل میں سے ایک کا بھی اعتقاد رکھتا ہو تو خداوند عالم بخش دے گا اس کے گناہ، اور کوئی شخص آپ علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت لکھ دے تو جب تک اس کا اثر اور نشان باقی رہے گا ملائکہ اس کے لیے طلب آمرزش کرتے رہیں گے، اور آپ علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت بھی برغبت سن لے تو خدائے تعالیٰ بخش دے گا اس کے گناہ جو سننے کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں، اور اگر نظر کرے آپ علیہ السلام کے فضائل کی کتاب پر تو خدا بخش دے گا وہ تمام گناہ جس کا سبب آنکھیں ہوئی ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور پھر لکھا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں امیدوار ہوں کہ اس کتاب کے لکھنے والے، پڑھنے والے اور سننے والے کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے بحق محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین، پیج 13 ہم نے آدھا پڑھ لیا، یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں آگے پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔